بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی وہ ایک موچی کی کہانی ہے۔ تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان بنا رکھی تھی۔ اسی دکان کے کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی ختم ہونے والی ہو گئی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اس مرتبہ تو بل ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھ گیا اور اپنی رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے دکان پر پہنچا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے اور نہ دیکھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں، اور وہ بھی اتنے اچھے؟ میں نے تو آج تک جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر اس پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت ادا کی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے کم چمڑا بھی خرید دیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے والی تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک جوتے کا چمڑا کاٹا تھا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دی، کھانا تیار ہے، آ کے کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے میں آ گیا۔ دوسرے روز جب صبح موچی دکان پر آیا تو پھر حیران رہ گیا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر 2 عمدہ جوتے جوڑے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس بار بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روز کا معمول ہونے لگ گیا، موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح جوتے تیار ہو چکے ہوتے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد وہ جوتا فروخت ہو جاتا۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بناتا ہے۔ موچی نے کہا، ایسا کرتے ہیں، آج ہم رات دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ فرشتہ اور وہ مہربان شخص کون ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ہوئی بڑی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول دیا تاکہ جھانک جھانک کر دیکھ سکے۔ آدھی رات کے وقت آتش دان کی چمنی میں کچھ آوازیں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت سی ننھی منی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی آئیں، چمنی میں سے دکان کے اندر آ گئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے شروع کر دیے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے جوتے کے جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر رکھ کر دونوں پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بہت دنوں سے یہ پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بھی انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں اور ان کے کپڑے بھی بہت عام سے تھے، شاید انہیں کپڑوں میں سردی لگتی ہو، کیوں نہ میں ان کے لیے کپڑے بنا دوں۔ موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹیں تیار کی اور ساتھ ہی 2 جوڑے خوبصورت جرابوں کے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے چمڑا رکھنے کے دونوں ننھی منی پریوں کے جیکٹ اور جرابیں رکھ دی، اور وہ ان کا گفٹ تھا۔ اب وہ الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد جب پریاں دکان میں آئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، میز پر جوتوں کے چمڑوں کے گفٹ دیکھ کر حیران ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جب گفٹ کھولا تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فوراً جیکٹس اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھوم رہی تھیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکل گئیں۔
اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا، جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے، اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ ہماری کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔